یہ کہانی 3 شہزادیوں کی ہے جو ایک جنگل میں رہتی تھیں، اور اسی جنگل میں ایک بری جادوگرنی بھی رہتی تھی جو شہزادیوں سے بہت نفرت کرتی تھی۔ آخر کار تینوں شہزادیوں نے اپنے جادو سے جادوگرنی کو کیسے ختم کیا۔ بہت عرصے پہلے کی بات ہے، ایک گہرے اور خوبصورت سے جنگل میں 3 شہزادیاں رہتی تھیں۔ ان کا نام لارا، وینڈی اور ایمی تھا۔ یہ تینوں بہنیں بچپن سے ہی جنگل میں پلی بڑھی تھیں اور قدرت سے بے حد محبت کرتی تھی۔ لارا کو گھوڑے بے حد پسند تھے اور اس کا ایک خوبصورت سفید گھوڑا تھا جس کا نام پنکھ تھا۔ وینڈی کو پرندے بہت پسند تھے اور اس کی سب سے عزیز دوست ایک چڑیا تھی جس کا نام رانو تھا، جبکہ ایمی کو بلیوں اور بکریوں سے خاص لگاؤ تھا اور وہ جنگل میں ان کے ساتھ کھیلتی رہتی تھی۔ ایک رات جنگل میں آسمان پر چمکدار ستارے جھلملا رہے تھے، لیکن ماحول میں ایک عجیب سی خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ اچانک ایک تیز ہوا چلنے لگی اور درختوں کی شاخیں ایک دوسرے سے ٹکرا کر سرسراہٹ پیدا کرنے لگی۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے جنگل کوئی راز چھپا رہا ہو۔ اچانک تینوں بہنوں کو لگا کہ ان کا کوئی پیچھا کر رہا ہے۔ لارا نے گھوڑے کو مضبوطی سے تھاما، وینڈی نے اپنی چڑیا کو اپنے کندھے پر بٹھا لیا اور ایمی نے اپنی بکری کے کان سے ہلائے۔ وہ جانتی تھی کہ کچھ نہ کچھ ہونے والا ہے۔ اچانک دھند میں سے ایک پرانی اور جڑیوں بڑی عورت نمودار ہوئی۔ اس کے ہاتھ میں ایک سیاہ لکڑی کی چھڑی تھی اور اس کی آنکھیں کسی گہرے راز کو چھپائے ہوئے تھی۔ بوڑھی عورت نے ایک اونچی ہنسی کے ساتھ کہا، اور شہزادیوں، تمہیں کیا لگتا تھا کہ یہ جنگل ہمیشہ تمہارا رہے گا؟ لارا نے بہادری سے کہا، یہ جنگل ہمارا گھر ہے اور ہم اسے کبھی نہیں چھوڑیں گی۔ بوڑھی عورت مسکرائی، یہی دیکھنا تھا میری بچیوں۔ اور یہ کہہ کر وہ دھند میں غائب ہو گئی۔ اگلی صبح تینوں بہنیں جنگل میں سیر کر رہی تھی جب انہوں نے ایک خوبصورت نوجوان شہزادے کو گھوڑے پر آتے دیکھا۔ وہ ایک شاندار سنہری لباس میں تھا اور اس کے چہرے پر اعتماد کی چمک تھی۔ لارا نے سوال کیا، کون ہو تم؟ شہزادے نے مسکراتے ہوئے کہا، میرا نام شہزادہ کرس ہے۔ میں اس جنگل کے قریب والے سلطنت سے آیا ہوں۔ میں نے سنا ہے کہ اس جنگل میں 3 حسین شہزادیاں رہتی ہیں اور میں انہیں دیکھنے آیا ہوں۔ شہزادے کی آمد کے بعد تینوں بہنوں میں اختلافات پیدا ہونے لگے۔ لارا کو لگا کہ شہزادہ اس کے قریب آ رہا ہے، جبکہ وینڈی اور ایمی کو بھی یہی محسوس ہونے لگا۔ ایک دن تینوں بہنوں میں سخت جھگڑا ہوا۔ لارا نے غصے سے کہا، شاید تمہیں لگتا ہے کہ شہزادہ تمہیں پسند کرتا ہے، لیکن وہ حقیقت میں مجھ میں دلچسپی رکھتا ہے۔ وینڈی نے تنقید کی، یہ فیصلہ کرنے کا حق صرف شہزادے کو ہے، نہ کہ تمہیں۔ یہ دیکھ کر بوڑھی جادوگرنی نے مسکراتے ہوئے کہا، یہی وقت ہے اب میں اپنی چال چلوں گی اور ان کو تباہ کر دوں گی۔ اگلی رات تینوں بہنوں نے جنگل میں مل کر ناچنے کا فیصلہ کیا تاکہ اپنے اختلافات بھلا سکیں۔ جیسے ہی وہ ناچنے لگی، جنگل میں جادو پھیلنے لگا۔ اچانک ایک حیران کن واقعہ پیش آیا۔ تینوں بہنوں کے کندھوں سے خوبصورت پروں کی جھلک نظر آنے لگی۔ یہ دیکھ کر بوڑھی عورت پریشان ہو گئی۔ یہ کیسے ممکن ہے؟ ان کا رقص تو جادو سے بھی زیادہ طاقتور نکل رہا ہے۔ جادوگرنی نے ایک شیطانی سازش تیار کی۔ اس نے ایک زہریلا مشروب تیار کیا اور اسے شہزادے کو دینے کا فیصلہ کیا تاکہ وہ ان بہنوں سے نفرت کرنے لگے۔ لیکن وینڈی نے جادوگرنی کو چپکے سے یہ کرتے ہوئے دیکھ لیا۔ ہمیں کچھ کرنا ہوگا، وینڈی نے لارا اور ایمی کو خبردار کیا۔ اگلی صبح شہزادے نے اعلان کیا کہ وہ لارا سے شادی کرنا چاہتا ہے۔ یہ سن کر جادوگرنی غصے سے پاگل ہو گئی۔ اس نے اپنے جادو سے پورے جنگل کو اندھیرے میں ڈبونے کی کوشش کی، لیکن تینوں بہنوں نے مل کر اپنی جادوئی رقص کا استعمال کیا اور اس کی طاقت ختم کر دی۔ بوڑھی عورت زور سے چیخی، نہیں، یہ ممکن نہیں ہے، نہیں۔ اور وہ خود ہی دھوئیں میں تحلیل ہو گئی۔ شہزادہ کرس اور لارا کی شادی جنگل میں شاندار طریقے سے منائی گئی۔ پورے جنگل کے جانور اس شادی میں شریک ہوئے۔
हाथी, लोमड़ी, बिल्ली, कुत्ते, बकरियां और हिरन सब खुशी से नाचने लगे और यूं तीनों बहनों ने जंगल में अपनी खुशियों भरी जिंदगी गुजारी, जबकि लारा अपने शहजादे के साथ एक नई जिंदगी की शुरुआत कर चुकी थी। एक दिन जब तीनों बहनें झील के किनारे बैठी अपनी जिंदगी के बदलते रंगों पर बात कर रही थी, अचानक झील के पानी में एक चमकदार रोशनी नमूदार हुई। जैसे ही उन्होंने करीब जाकर देखा, पानी में इनकी अपनी ही परछाइयां नजर आने लगी, मगर वो आम अक्स नहीं था। इनमें एक पुरस्कार रोशनी थी। ऐसा लग रहा था जैसे जंगल खुद इनकी ताकत और कुर्बानियों को सराह रहा हो। अचानक पानी में से एक नरम जादुई सरगोशी उभरी। तुम्हारी मोहब्बत और इत्तेहाद ने इस जंगल को हमेशा के लिए जादुई तहफ़्फ़ुज़ अता कर दिया है। तीनों बहनों ने मुस्कुराकर एक दूसरे का हाथ थाम लिया, क्योंकि अब इन्हें मालूम हो चुका था कि इनका मुकद्दर हमेशा के लिए जंगल से जुड़ा हुआ है। ये कहानी हमें सिखाती है हसद और इख्तिलाफात से दूर रहें, क्योंकि मोहब्बत और इत्तेफाक में ही असल जादू होता है। दोस्तों, कहानी आपको पसंद आई, इसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें।